اور اسی کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد سے واپس تشریف لائے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے جو کہ شہید ہو کر راستے میں پڑے ہوئے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی کہ یہ آیت کریمہ تلاوت بھی کی اللہ کے رسول نے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مسلمانوں میں کچھ مرد وہ ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے، اور وہ بالکل نہ بدلے، یعنی اپنے جو عہد کیا تھا اپنے وعدہ میں پکا رہے، اپنے وعدہ سے نہ بدلے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شہید ہے، تو تم ان کے پاس آیا کرو اور ان کی زیارت کیا کرو، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جو آدمی بھی ان کو سلام کرے گا اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ اب یہاں سے ایک بات ثابت ہو گئی، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے اور نبی کوئی بات سنتے نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو اس حدیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب ایک شہید سلام کا جواب دے سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھی ان کو سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے، تو شہید کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ وہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، اور نبی کی حدیث غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے تو یہ تو نبی کے غلام ہیں جو شہید ہوئے، جب مرنے کے بعد یہ اپنے سلام کا جواب دے سکتے ہیں تو نبی کی بات کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تمام جہان کے مالک، اللہ تعالیٰ نے ان کو مالک بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار دیا، تو پھر نبی کیسے مر کر مٹی میں مل گئے؟ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو یا اور کوئی اللہ کے نیک بندے، ہر کوئی جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ایک آن کے لیے ان کو موت آتی ہے، پھر مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندگی دی جاتی ہے، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید اس کے بارے میں شاہد ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں ملے، بلکہ اللہ کے رسول زندہ ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی زندہ ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو وہاں سے گزرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید ہیں، تو تم ان کے پاس آیا کرو۔ جانے کا بھی حکم دیا گیا، تو گویا کہ اللہ کے نیک بندے کی درگاہ میں جانا کیا ہے؟ اچھی بات ہے، اور ان سے منت مانگنا بھی اچھی بات ہے۔ منت مانگ سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ نیک بندوں کی دعا اللہ قبول فرماتا، تو ان کے پاس جانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ان کے پاس آیا کرو اور ان کی زیارت کیا کرو، اور اس ذات کی قسم، اللہ کے رسول قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جو آدمی جو شخص بھی ان کو سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ معلوم ہوا
کہ شہیدان کرام زندہ ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں۔ اللہ کے نیک بندے مرتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو ایک آن کے لیے موت آتی ہے، پھر اس کو دوبارہ زندگی دی جاتی ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔